حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک خطبہ روایت کیا جس میں یہ جملے بھی ہیں: طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، یعنی اس شخص کو مبارک ہو جو اپنے عیبوں کو تلاش کر کے انہیں دور کرنے میں اتنا مصروف ہے کہ اس کی نظر دوسرے لوگوں کے عیبوں پر پڑتی ہی نہیں ہے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے اپنے اوپر والے کا عیب پتہ چل جائے تاکہ میں اسے بلیک میل کر سکوں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی پوشیدہ کوئی ویڈیو یا کوئی بات لیک ہو جائے تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے کہ اسے پھیلا دیا جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک شخص جس نے اگر اس ویڈیو کو لیک کیا یا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا، اب جتنی آنکھیں دیکھیں گی انہیں بھی گناہ ملے گا اور ان سب کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، صدقہ جاریہ، کہ اس کی وجہ سے دوسرا بھی اس نیک عمل میں شامل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کی وجہ سے جس نے نیک کام کیا اس کے عمل کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو عطا فرمائے گا۔ مثلا اگر ایک شخص نماز پڑھنے آ رہا تھا، راستے میں اسے کوئی شخص مل گیا، اس نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ اب وہ شخص اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا تو اس کو ثواب ملے گا، دوسرا شخص جو آ کر نماز پڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کا ثواب بھی اسے دیا جائے گا۔ اور اسی طرح کسی شخص نے دوسرے شخص کو گناہ کی دعوت دی تو اسے گناہ کرنے کا عذاب بھی دیا جائے گا اور دوسرے شخص کا گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب سوچئے کہ سوشل میڈیا پہ اگر کسی نے کوئی جھوٹی روایت بیان کر دی، آج کل تو حدیث مبارکہ لوگ روایتیں اور حدیث لکھ کر جو ہے وہ چلا دیتے ہیں کہ فلاں یہ حدیث ہے اور اس میں ایسا ایسا بیان کیا گیا ہے، اور وہ حدیث مبارکہ ہوتی بھی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ کبھی بھی آپ کے پاس کوئی ایسا میسج آئے کہ بھئی یہ حدیث ہے، تو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لی جائے یا کسی عالم دین سے اس کی سند کے بارے میں یا اس حدیث کے بارے میں پوچھ لیا نہ جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر۔ بے شمار رمضان کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہو، کوئی بھی تہواری اسلامی تہوار آتا ہے تو بے شمار ایسی روایتیں لوگ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا اسلام سے تعلق بھی نہیں ہوتا، جس کا حدیث مبارکہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اسے حدیث مبارکہ کہہ کر یا حضرت علی کا قول کہہ کر جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ وہ بات آگے پہنچائی جائے جو آپ کو معلوم ہو، یا پھر کسی عالم دین یا مستند بندے کے پاس سے آپ کے پاس وہ بات آئی ہو کہ ہاں بھئی یہ بندہ بغیر تحقیق کی کسی بھی بات کو آگے شیئر نہیں کرتا، تو پھر اس بات کو جو ہے آگے پھیلایا جائے، ورنہ اس بات سے اجتناب کیا جائے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ نے جو فرمایا کہ اگر کسی نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اب اگر وہ حدیث مبارکہ نہیں ہوگی تو پھر اس شخص کا کیا ہوگا جس کی وجہ سے دوسرے بھی گناہ میں مبتلا ہوئے اور وہ خود بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہوا۔